فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، طہارت کے موضوع پر ہم نے اس کے مختلف پہلو اور مختلف مسائل جو تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ اسی پروگرام کا تسلسل ہے جس میں انشاءاللہ تعالی ہم غسل کے بارے میں، غسل کا طریقہ کیا ہے اور کن کن امور پر غسل واجب ہو جاتا ہے، آج انشاءاللہ تعالی یہ تمام مسائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم نے اپنے جو پروگرام تھے اس سے پہلے دو پروگرام، اس میں طہارت پہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور آپ نے آپ کے سامنے سوالات رکھے اور آپ نے اس پہ ہمیں شرعی رہنمائی دی۔ اچھا شیخ، آج کے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں، غسل کیا ہے اور یہ واجب کب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، غسل یغسل، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر پانی کو بہانا، اور شرعی اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ جب کسی انسان پر ان امور کے باعث جن سے غسل واجب ہوتا ہے، جب وہ امور اس میں پائے جائیں تو پھر جسم کے اوپر پانی بہانا اور جسم کو دھونا اور جسم کو ملنا، اس کا نام غسل ہے۔ تو غسل کو واجب کرنے کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر چند ایک چیزیں جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ غسل کے واجب ہونے کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ احتلام ہے۔ اب یہ احتلام مرد کو ہو یا عورت کو ہو، جب کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ احتلام ہو جائے یا اس کی منی خارج ہو جائے جاگتے ہوئے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، تو مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اوپر جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے جماع کرنا، جب میاں بیوی جماع کریں، اور اس میں پھر خاص طور پر یہ بات یہ ہے کہ اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلق التقاء ختانین یعنی دو ختنوں کا آپس میں مل جانا، دو شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، اس سے بھی غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حوالے سے ایک خاص چیز ہے کہ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اگر کسی عورت کو حیض آ گیا ہے یا ولادت ہوئی ہے اور وہ نفاس سے عورت جو ہے پاک ہوئی ہے، تو ان حالات میں بھی غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار شکلیں ہیں جن میں غسل واجب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے لیکن وہ مستحب ہے، اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ماجور ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جس وقت آپ احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے سے پہلے، حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے میت کو غسل دیا ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ غسل کرے۔ اسی طرح وہ شخص جو کفر سے اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے اور واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن غسل کرنا، اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ غسل کی وہ صورتیں ہیں جو واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان صورتوں میں غسل کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں ماجور ہے، اور اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن واجب غسل وہی میں نے آپ کو بتلایا کہ جماع، احتلام، حیض اور نفاس، یہ چار شکلیں ایسی ہیں جن میں ایک مسلمان پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے تو غسل کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل من الجنابتی، جب آپ جنابت کا غسل کرتے یعنی واجب غسل کرتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ غسل یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور اس کے بعد وتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اور پھر مکمل وضو اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ نماز کا وضو ہے، ثم اغتسل، اور اس کے بعد آپ غسل شروع کر دیتے۔ غسل میں آپ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اپنے بالوں میں پانی ڈالتے اور ان کو اچھی طرح سے خلال کرتے، اور اس کے بعد پھر اپنے پورے جسم پر پانی کو بہا دیا کرتے تھے۔ تو یہ غسل کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ اور بلکہ غسل سے پہلے اگر آپ کے جسم پہ کہیں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، منی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو استنجا کر لیں، اس نجاست کو دھو لیں، اور اس کے بعد پھر آپ غسل جو ہے پہلے ہاتھ دھوئیں، ہاتھوں کے بعد پھر مکمل وضو کریں، اور وضو کے بعد سب سے پہلے سر میں پانی ڈالیں اور سر کا خلال کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے پورے جسم کے اوپر پانی بہا دینا ہے۔ اور وہ آپ شاور کے ذریعے پانی بہا رہے ہیں، یا آپ کسی نہر کے اندر جا کر آپ نہا رہے ہیں، یا ٹوٹی کے نیچے آپ نہا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی ہے، جسم کا کوئی حصہ جو ہے غسل کے دوران وہ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کوئی عورت اور مرد کے غسل میں فرق بھی ہے کوئی؟ عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو غسل کا طریقہ بتلایا، یا مردوں کا یا جس طرح آپ نے غسل کیا، وہی طریقہ سارے کا سارا آپ نے عورتوں کو بھی بیان فرمایا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، اور فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی مینڈیاں کی ہوتی ہیں اور وہ بہت سخت ہوتی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے غسل کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی طریقہ بتلایا جو کہ مردوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، کہ آپ جو ہے اسی انداز میں غسل کریں۔ تو کسی حدیث کے اندر، کسی روایت کے اندر کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ جس میں مرد اور عورت کے غسل کا کوئی فرق ہو۔ جس طرح مرد غسل کریں گے وہی طریقہ بھی آئی نہیں عورتوں کے غسل کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے، اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ مزی اور منی دو چیزیں، مختلف چیزیں ہیں۔ تو مزی جو ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ جی، اصل میں یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مزی ہوتی ہے، ایک ودی ہوتی ہے، اور ایک منی ہوتی ہے۔ ودی سے مراد وہ سفید پانی ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد جو ہے خارج ہوتا ہے، لیکن وہ پیشاب کے ساتھ چونکہ ہوتا ہے تو اس وقت انسان استنجا کر لیتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ باقی جو مزی ہے، مزی سے وہ لیس دار مادہ ہے جو دفق یعنی ٹپک کر نہیں نکلتا، اچھل کر نہیں نکلتا۔ آپ اپنے ذہن کے اندر بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر رہے ہیں، یا ذہن میں وہ خیالات لا رہے ہیں، تو یہ مادہ اس وقت جو ہے مباشرت سے پہلے یا مباشرت کی سوچ کے وقت یا اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں جب چل رہی ہوں تو یہ مادہ اس وقت نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے منی۔ منی تو وہ پانی ہے جو احتلام یا جماع یا کسی بھی غیر فطری طریقے سے اگر آپ اس کو خارج کرتے ہیں تو وہ دفق کے ذریعے یعنی ٹپک کر اچھل کر نکلنے والا پانی ہے، جس کے بعد لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو ان تینوں کا الگ الگ حکم ہے۔ جو ودی کا پانی ہے وہ تو استنجا کے ساتھ ہی اس کی صفائی ہو جائے گی، لیکن جو مزی ہے، مزی کا پانی نجس ہے، اور اگر یہ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے لباس کے اوپر لگ گیا ہے تو اس کو دھونا لازم ہے، ورنہ آپ کا جسم اور آپ کا لباس پاک نہیں ہوگا۔ لیکن مزی کے پانی سے آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر مزی خارج ہوئی ہے تو پہلے تو وہ جہاں جہاں مزی لگی ہے اس کو دھویا جائے گا، جسم پہ لگی ہے یا لباس پہ لگی ہے اس کو دھوئیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ استنجا کریں گے، اور ہر نماز کے لیے آپ وضو کر کے نماز ادا کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، اور مجھے یہ شرم آتی تھی کہ میں اللہ کے نبی سے سوال کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نکاح میں تھی۔ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے سوال کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضأ، کہ وہ اپنے ذکر کو، شرمگاہ کو دھو لیا کریں اور وضو کر لیا کریں۔ تو گویا کہ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن مزی ہے نجس، اس کو دھونا لازم ہے، کپڑوں پہ لگ جائے یا لباس پہ لگ جائے۔
اس کے مقابلے میں جو منی ہے، منی نجس نہیں ہے، اگر آپ کے کپڑوں پہ خشک ہو گئی ہے تو آپ اس کو کھرچ کر بھی گزارا چلا سکتے ہیں، لیکن جب منی نکلی ہے تو منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ غسل نہیں کرتے ہیں آپ پاک نہیں ہو سکتے، آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، آپ کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا غسل جب تک آپ نہیں کرتے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ اب ایک شخص مریض ہے جی اور اس کا مرض بھی ایسا ہے کہ وہ پانی نہیں اپنے اوپر بہا سکتا، جی، تو وہ پاک کیسے ہو؟ مریض آدمی کے اوپر اللہ رب العزت نے تکلیف جو ہے اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ لازم کی ہے۔ ایک بندہ اگر غسل کرنے سے اس کے مرض کے بڑھنے یا اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو وہ پانی استعمال نہ کرے، وہ تیمم کر لے اور تیمم کے انداز میں جو ہے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے سفر کر رہے تھے، اتفاق سے دونوں کو ہی احتلام ہو گیا۔ اب وہاں پر پانی موجود نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ وہاں پر ریت کے اوپر لیٹنا شروع کر دیا تاکہ پورے جسم کو مٹی لگ جائے اور مجھے ایک غسل اور طہارت جو ہے وہ حاصل ہو اور اسے جائے۔ پلٹا کھاتے رہے۔ ہاں، پلٹا کھاتے رہے۔ جبکہ حضرت عمار جو تھے انہوں نے ایسے کیا کہ وہاں پر لیٹے نہیں، آگے جا کر تھوڑے سفر کے بعد ان کو پانی دستیاب ہو گیا تو انہوں نے وہاں پر جو ہے نہا لیا، غسل کر لیا اور انہوں نے نماز ادا کی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم وہاں پر تیمم کر لیتے۔ تو گویا کہ تیمم جو ہے پانی کی عدم موجودگی میں وہ غسل کا متبادل ہے۔ آپ کا سوال چونکہ مریض کے بارے میں ہے، تو اگر پانی نہیں مل رہا تو جس طرح پانی کی عدم موجودگی میں تیمم جو ہے وہ متبادل ہے، اسی طرح اس مریض کے لیے بھی تیمم متبادل ہے جس کے لیے پانی استعمال کرنا خطرے کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے یا پھر وہ اس کی ہلاکت کا بھی اندیشہ ہے۔ اور ایک حدیث ایسی بھی موجود ہے کہ ایک شخص تھے میدان جہاد کے اندر، ان کو زخم لگا ہوا تھا سر کے اوپر، تو وہ جنبی ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ میں کیا کروں؟ تو ساتھیوں نے کہا جی آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا۔ تو خیر انہوں نے زخموں کی حالت میں ہی غسل کر لیا۔ اب وہ زخموں میں پانی ڈل گیا تو انہی سے ان کی وفات ہو گئی۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے بہت غصے کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ آپ تیمم کر لیں یا اس کو کوئی گنجائش یا رعایت دے دی؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک آدمی اگر مریض ہے اور وہ پانی استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ تیمم کر لے، تو یہ تیمم جو ہے یہ غسل کا متبادل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی، جس سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اپنی باقی عبادات کو بجا لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا طریقہ بتایا غسل کا۔ اگر کوئی شخص غسل واجب ہے اس پر تو نہر میں یا دریا میں یا نہر میں وہ چھلانگ لگا دیتا ہے، جیسے سوئمنگ پول میں، تو پانی پورا یعنی ڈوب جاتا ہے، اپنے جسم کو گیلا کر لیتا ہے، تو کیا اس سے بھی یہ کفایت کر جائے گا کہ وہ طریقہ ضروری ہے جو آپ نے بتایا؟ چونکہ غسل کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے غسل جنابت کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ بے شک اس کے اندر چھلانگ لگا دیں، لیکن آپ اسی طریقے کے مطابق غسل کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مثلا پہلے آپ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک کو پانی لگائیں، یعنی پورا وضو کریں، اور اس کے بعد جب آپ نے پورا وضو کر لیا ہے پھر بے شک آپ پوری ڈبکی لگا دیں اور غوطہ لگا کر آپ نہا لیں، انشاءاللہ آپ کا غسل پورا ہو جائے گا۔ لیکن ابتدا اور سٹارٹ جو ہے وہ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں شاور ہیں، جی، تو ایک شاور کا بھی اس کا مطلب پھر یہی شاور کا بھی وہی ہے جی، ہوگا کہ وہ پہلے وہ ساری چیزیں سارے اعمال کرنے کے بعد پھر وہ شاور کے نیچے ہو جائے یا ٹوٹی کے نیچے ہو جائے اور مکمل جو ہے اپنے جسم کو دھو لے۔ اچھا، اس صورت میں کیا حکم ہے کہ احتلام ہو گیا لیکن تری نظر نہیں آئی، یعنی کپڑوں سے یا مطلب معلوم نہیں ہوا، تو اس صورت میں غسل ضروری ہوگا؟ ایک بندے کو اگر یہ خواب آتی ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے لیکن اس کو تری محسوس نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ صرف خواب ہی تھی، اس کو احتلام نہیں ہوا تھا، اس لیے اس پر غسل لازم نہیں ہے کہ وہ غسل کرے۔ ایک خاتون نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر عورت جو ہے اس کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ بھی غسل کرے گی؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ تری کو دیکھے تو گویا کہ احتلام کی علامت جو ہے وہ تری ہے، وہ بے شک مرد کو نظر آئے یا عورت کو نظر آئے۔ اگر تری نظر نہیں آتی ہے، کپڑے بالکل خشک ہیں اور جسم کے اوپر بھی بظاہر کوئی نشان نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خواب آئی تھی اور وہ خواب کے اندر آپ کو ایک احتلام ہوا ہے، حقیقت میں وہ احتلام نہیں ہوا ہے، لہذا ایسے شخص پر طہارت کرنا اور غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے غسل واجب ہونے کے بعد کہ وہ غسل کر لے؟ مثال کے طور پہ رات کو اگر ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد غسل واجب ہو گیا اس پہ، تو کیا اسی صورت میں وہ سو سکتا ہے کہ فوری نہانے کے بجائے وہ سو جائے اور صبح فجر سے پہلے وہ اٹھے اور غسل کر لے اور پھر نماز پڑھ لے؟ آپ کا سوال جو ہے یہ دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غسل کے بغیر کتنی دیر تک وہ رہ سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کیا وہ بغیر غسل کیے سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا۔ تو طہارت جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے اور مطلوب و مقصود ہے۔ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہر وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ جو احادیث کے اندر یہ ہے کہ بعض صحابہ مثلا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت جو ہیں وہ وضو سے رہتے تھے۔ غسل تو ایک بڑی طہارت ہے نا، وہ تو مطلب غسل سے پہلے وضو کی طہارت جو ہے وہ جب وضو ختم ہوتا ان کا تو نیا وضو کر لیتے، پھر جب وضو ٹوٹتا تو نیا وضو کر لیتے۔ تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ آدمی فوراً طہارت حاصل کرے اور غسل کرے۔ لیکن اگر ایک آدمی سستی کے باعث یا کسی مجبوری کے باعث غسل نہیں کرتا ہے تو غسل چونکہ عبادت کے لیے لازم ہے، تو اگر تو کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو وہ اگلی نماز کے ٹائم تک، چونکہ اس نے نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے، وہ اگلی نماز کے ٹائم سے پہلے غسل لازمی کر لے تاکہ نماز کا جب وقت ہو تو وہ پاک اور صاف ہو اور وہ نماز کی ادائیگی کر سکے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا وقت نہیں بتایا کہ آپ نے جنابت کے بعد یا جنبی ہونے کے بعد فوراً اتنے وقت کے بعد یا اتنی دیر کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل اصل میں طہارت کا حصول ہے جو ہم نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جنبی ہو گیا اور وہ سونا چاہتا ہے غسل کے بغیر تو کیا وہ سو سکتا ہے؟ تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم از کم وہ وضو کر لے، یعنی استنجا کر کے اور جو نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر کے وضو کر لے اور وضو کے بعد وہ سو جائے، تو اس کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ وہ بغیر غسل کے سو سکتا ہے غسل کے بغیر بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر سونے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان میں ایک شخص رات سویا ہے اور وہ جنبی تھا تو صبح جب اٹھا، اگرچہ وہی نماز کا وقت نہیں تھا لیکن سحری، اور کیا سحری کھا سکتا ہے ایسا آدمی؟ جنبی آدمی سحری روزہ رکھ سکتا ہے؟ نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے یا سحری کھانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر جنبی ہے تو وہ سحری کھائے اور اپنا روزہ رکھ لے اور اس کے بعد پھر وہ غسل کر کے نماز کے لیے چلا جائے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا یا اس کا سحری کھانا وہ انشاءاللہ درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جو مستحاضہ ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے حیض اور ایک ہے استحاضہ۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو عورتوں کے مخصوص ایام میں تمام بناتے آدم کو یعنی آدم کی بیٹیوں کو لاحق ہوتا ہے اور وہ ان مخصوص ایام میں جاری ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان مخصوص ایام کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مخصوص ایام بعض کے 4 دن 5-6 دن بس اتنے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بیماری کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے پھر وہ خون رکتا نہیں ہے، پورا مہینہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے، انما ذالک عرق، یہ ایک رگ جو ہے پھٹی ہے اور اس سے یہ خون بہہ رہا ہے، تو یہ بیماری ہے جس طرح ایک عام بیمار آدمی، مثلا کسی آدمی کو زخم لگ جائے اور اس میں سے خون رستا رہتا ہو تو وہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کو زخم لگا لیکن وہ نماز تو پڑھے گا، نماز کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما ذالک عرق ولیس بحیض، یہ حیض نہیں، یہ استحاضہ ہے، یہ خون بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو ایسا خون جو بیماری کی وجہ سے ہو اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کو دھو لو،
سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ مسئلہ تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فغسلی عنک الدم، کہ خون کو دھو لیں، جہاں خون لگا ہوا جسم پہ نظر آ رہا ہے نا اس کو دھو لیں، ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھیں، اور نماز میں کیا کرنا ہے، ثم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں تو بھی آپ کو دوسری نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ مستحاضہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل نہیں کرے گی، بلکہ ہر نماز کے لیے وہ کیا، وضو کرے گی، اور وضو سے پہلے وہ جو خون اس کے جسم پر یا لباس پر یا جسم کے کسی حصے پر اگر لگ چکا ہے تو اس کو دھو ڈالے گی۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں غسل کے بارے میں، غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، اور اس سے متعلقہ جتنے مسائل تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ پروگرام کو دیکھیں اور اس کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کے سوالات ہوں تو وہ ہمیں ضرور لکھ بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کو شیئر کریں تاکہ یہ دینی رہنمائی کا پروگرام ہے یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جتنے لوگ جو بھی اس میں حصہ ڈالنے والے ہوں گے، اس کو پروگرام کو کرنے والے، اس میں شرعی رہنمائی دینے والے، اور اس میں جو لوگ ٹیکنیکل جتنے لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو اس کو شیئر کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام اس میں حصے دار ہوں گے۔ تو اس کو شیئر بھی کریے دوست احباب کے ساتھ، اور لوگوں کے آپ کے اپنے یا دوست احباب کے جو سوالات ہیں وہ ہم سے آپ شیئر کریں، ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگرام میں اس کو شامل کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔